علماء ذوی الاحترام و سادات عظام، میرے روبرو جملہ سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، یعنی برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا میری بات پہ عمل کریں گے؟ جس کے آگے کرسی خالی ہو وہ آگے والی کرسی پہ آ جائے۔ بڑے بڑے لوگ آگے آ جاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام على صاحب الرسالہ وعلى آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ کل جو باتیں آپ نے سماعت کی تھی، یعنی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں اور میں اس تعلق سے بتاتا چلوں، اور دستور کے مطابق اپنے امام
سب کے امام، سارے سنیوں کے امام، سارے عاشقوں کے امام، امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کون اعلیٰ حضرت؟ کون اعلیٰ حضرت؟ فرمایا مانا عرب نے تجھ کو یگانا، کہیے سبحان اللہ۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ آج ہم محفل میلاد النبی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہم آج دھوم دھام سے جلوسیں نکالتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ مزاروں پر چادریں چڑھ رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ ہم عرس منا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ آج ہمارا ایمان و عقیدہ محفوظ ہے، اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں محفوظ ہے، اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، اعلیٰ حضرت کی دین ہے کہ آج مسجدوں سے صلاۃ و سلام کی آواز آ رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تبلیغ دین کا صدقہ ہے کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، اعلیٰ حضرت نے معمولات اہل سنت کی حفاظت کی ہے۔ خانقاہوں پہ حملہ ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، مزاروں پہ حملہ ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، چادر چڑھانے پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، میلاد کی محفل منعقد کرنے پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، جلوس نکالنے پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، عرس کرنے پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، اور صلاۃ و سلام پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، نظر و نیاز پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے، فاتحہ پر اعتراض ہو رہا تھا، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ آج خانقاہ سلامت ہے، جب زمانہ کچھ بھی کہے، لوگ تانے دے، لوگ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرے، مگر اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ کل بھی اعلیٰ حضرت کی ذات چمک رہی تھی، آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام چمک رہا ہے، صبح قیامت تک چمکتا رہے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری ہے، اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی کو عشق رسول کی حفاظت کی خاطر وقف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خلیفہ شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ آج کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی چڑ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے مگر تکلیف ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اعلیٰ حضرت نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ سنی کہلانے والے بھی اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہیں، کچھ سنی بننے والے بھی اعلیٰ حضرت کے کلام اور سلام سے چڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، وجہ یہ ہے اعلیٰ حضرت نے باہر کے دشمنوں سے بھی سنیت کی حفاظت کی ہے، اور اندر بیٹھ کر کے سنی بن کر کے جو لوگ خرابیاں پیدا کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی علاج کیا ہے۔ اس لیے تکلیف لوگوں کو ہوا کرتی ہے، مگر سنو
اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہم نے یا تم نے نہیں بنایا ہے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ بنایا ہے تو مدینے کے تاجدار نے بنایا ہے، آمنہ کے لال نے بنایا ہے۔ جسے مدینے کے تاجدار نے اعلیٰ بنا دیا ہو اسے کوئی ادنا کر کیسے سکتا ہے؟ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت، ایک بات آ گئی تو اب سنتے چلیے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ ہند تو ہند ہے، ہندوستان تو ہندوستان ہے۔ جب میرے اعلیٰ حضرت مکہ شریف پہنچے، حج کے لیے گئے ہیں، اور وہاں جب پہنچے مولوی خلیل احمد امبیٹوی جس نے یہ کتاب لکھی براہین قاطعہ، اور اس کتاب کے اندر نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم لکھا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھی پہنچا ہوا تھا کہاں؟ مکہ شریف۔ اس نے جا کر کے وہاں ایک شوشہ چھوڑ دیا، اعتراض کیا علم غیب رسول پر، نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے یہ اعتراض کر چکا تھا، وہاں جا کر کے اعتراض کیا تھا۔ اور میں نے جو آپ کو سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور اس کی کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اس آیت کو کسی ایک سنی عالم نے نبی کے لیے جب تحریر کیا تھا، نبی کی نعت کے طور پر لکھ دیا تھا، تو یہ سوال لکھ کر کے وہ خلیل احمد امبیٹوی وہاں جا چکا تھا، اور وہاں یہ سوال کیا تھا، جو وہاں قاضی مکہ تھے، سب سے بڑے قاضی وہاں کے تھے، ان کے پاس سوال پہنچا تھا، اور انہوں نے جواب لکھنا شروع ہی کیا تھا۔ 2-4 سطریں لکھی تھی انہوں نے، کہ اس کے بعد یہ خبر اعلیٰ حضرت کو ملی، اعلیٰ حضرت کے کان تک بات پہنچی، اعلیٰ حضرت کے کان تک جب بات پہنچی کہ یہاں آ کر کے خلیل احمد امبیٹوی نے اس طرح کا سوال کیا ہے اور اس طرح کا اعتراض کیا ہے، اعلیٰ حضرت کسی کو 1-2 لوگوں کو جو ساتھ میں تھے ساتھ لیتے ہیں اور سیدھے قاضی مکہ کے پاس پہنچتے ہیں، قاضی مکہ کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج وہاں نجدیوں کی حکومت ہے، اس وقت نجدیوں کی حکومت نہیں تھی، اس وقت وہاں کے علماء حق پرست علماء تھے، وہاں کے حضرات سنی حضرات تھے۔ جب پہنچے ہیں قاضی مکہ سے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے سامنے جتنے لوگ موجود تھے، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت نے علم غیب رسول پر تقریر شروع کی۔ مسلسل 2 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت نے دلائل دینا شروع کر دیا، اعلیٰ حضرت دلیلیں دیتے جا رہے ہیں، قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، حدیث سے دلیل دے رہے ہیں، اقوال صحابہ سے دے رہے ہیں، اقوال ائمہ سے دلیلیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے تھے تو وہ قاضی مکہ ٹکٹکی باندھ کر کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی تقریر مکمل ہوئی، ساری گفتگو ہو گئی، دلائل جب سن لیے، تو وہی قاضی مکہ اٹھتے ہیں، الماری سے وہ کاغذ نکالتے ہیں جو سوال ان کے پاس آیا ہوا تھا، اور آ کر کے جو ادھورا جواب انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا اور ادھورا رہ گیا تھا، وہ آ کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا آنا میرے لیے خدا کی رحمت ہے، آپ آئے یہ خدا کی رحمت ہے، اگر آپ نہ آتے تو یہاں سے میرے وہاں سے شاید غلط فتویٰ جاری ہو جاتا۔ آپ نے آ کر کے میری اصلاح کر دی، کیا کر دی؟ میری اصلاح کر دی اور بات کو واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد وہی سوال اٹھا کر کے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیا کہ اب اس کا جواب میں نہ لکھوں گا، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ اب وہ سوال لے کر کے اعلیٰ حضرت جب گئے، اب اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے جواب لکھنے کی تیاری شروع کی، انہوں فرماتے ہیں کہ جب میں نے جواب لکھنے کے لیے قلم اٹھایا اور کہا کہ ابھی تفصیل سے جواب تو نہیں لکھ سکتا، مختصر جواب لکھ دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی اتنی جلدی نہیں ہے۔ قاضی مکہ نے کہا ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، ایسا ہے کہ آپ آرام سے 2-4 دن کے اندر جواب لکھ دیجئے، اور چونکہ شریف مکہ جو مکہ کے حاکم ہیں انہوں نے مجھ سے جواب مانگا ہے، آپ 2-3 دن کا ٹائم لے کر کے جواب مکمل کر
دیجئے اور وہ جواب مجھے دے دیجئے تاکہ میں شریف مکہ تک جواب پہنچا دوں۔ فرماتے ہیں جب لکھنا شروع کیا، اعلیٰ حضرت کو بخار کا عالم تھا، بخار آ چکا تھا، بخار کی حالت میں لکھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد رک گئے، کچھ لوگ ملاقات کرنے والے آئے، پھر روک لیا، پھر اس کے بعد لکھنا شروع کیا۔ چند دو چار دنوں کے اندر تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر کے لکھتے تھے۔ جو پورا وقت اعلیٰ حضرت نے نکالا وہ کوئی زیادہ وقت نہیں نکلا تھا، 8 گھنٹے کے اندر اس سوال کا جواب لکھا، اور 8 گھنٹے میں جو جواب لکھا ہے وہ پوری کتاب ہو گئی۔ اسی کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں عربی زبان میں جو اتنی موٹی کتاب لکھ دے کہ آج کمپیوٹر میں جو سب سے زیادہ فاسٹ ٹائپنگ کرنے والا ہو اسے بلا کے بٹھا دو کہ وہ ٹائپنگ کرے، وہ 8 گھنٹے میں اس کی ٹائپنگ نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں لکھ دیا، تو یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ اور اپنی زبان اردو زبان میں نہیں، عربی زبان میں لکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ لکھا تو اب اس میں کتاب اٹھائے بغیر حوالے بھی دے رہے ہیں۔ قرآن شریف میں یہ ہے، حدیث شریف میں یہ ہے، بخاری شریف میں فلاں جلد میں یہ ہے، فلاں صفحے پر یہ ہے، اور فلاں ائمہ نے یہ فرمایا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے۔ لکھتے جا رہے ہیں، حوالہ دیتے جا رہے ہیں، جلد بھی بتا رہے ہیں، صفحہ بھی بتا رہے ہیں۔ لوگوں نے جب ملایا تو حیران رہ گئے، آخر یہ انسان ہے یا کوئی اور ذات ہے کہ نہ کتاب اٹھا رہے ہیں نہ کتاب کھول رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں۔ جو جلد بتا رہے ہیں وہ جلد اس جلد میں لکھا ہے، جو صفحہ بتا رہے ہیں اسی صفحے پر لکھا ہے، جو پیج بتا رہے ہیں اسی پیج پہ لکھا ہے۔ اس طرح سے لکھا۔ اب اس کے بعد وہ کتاب پہنچائی گئی شریف مکہ کے وہاں۔ اب وہابیوں نے وہاں شوشہ چھوڑ دیا تھا، نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں، نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں۔ اب جب وہاں کتاب پہنچی تو مجمع لگا، شریف مکہ کے وہاں لوگ بیٹھے۔ اب کہا گیا کہ کیا جواب آیا ہے ذرا پڑھ کے سنایا جائے۔ شریف مکہ نے کہا پڑھ کے سنایا جائے۔ اب جب پڑھ کے سنایا جا رہا تھا جواب، اب پڑھ کے سنایا جانے لگا۔ ایک رات کے اندر آدھی کتاب ہوئی تھی، مجلس برخاست ہو رہی تھی، آدھی کتاب ہوئی تھی، آدھی کتاب کو سنایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد جب آدھی کتاب ہی سن کر کے شریف مکہ نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ یہ ہے، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ اللہ نبی کو علم غیب دے رہا ہے اور یہ وہابی منع کر رہا ہے۔ یہ شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کی دلیلوں کو سن کر کے کہا تھا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے بتانے کہ اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کے فضل کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کے کمال کو دیکھو کہ وہ اعلیٰ حضرت کے کتاب ساتھ میں نہیں ہے، لائبریری ساتھ میں نہیں ہے، کتب خانہ ساتھ میں نہیں ہے، کتاب لکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اور زبان بھی عربی زبان میں ہے۔ اور وہاں جب دیکھا وہاں کے علماء نے سب کے سب حیران رہ گئے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ایک معمولی انسان کا نام نہیں ہے، یہ تو نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے۔ وہاں کے علماء نے جب دیکھا تو کوئی عالم مرید ہونے آ رہا ہے، کوئی عالم اجازت حدیث لینے آ رہا ہے، کوئی عالم جو ہے خلافت لینے آ رہا ہے، کوئی عالم جانوے تلمس طے کر کے کچھ سیکھنے آ رہا ہے۔ اب ایک بات اور سنتے چلیں اور دیکھیں اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کا عالم کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ قاضی مکہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری نظر میں پورے مکہ شریف کے اندر ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا، ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ اب وہ قاضی رہ چکے تھے مکہ شریف کے وہ قاضی رہ چکے تھے۔
اب ان کے پاس مقدمے آتے تھے، وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ قاضی ہونے کے زمانے میں جو وہ فیصلے کر چکے تھے، اعلیٰ حضرت جتنے دن وہاں رہے وہ کاپی لے کر کے، رجسٹر لے کر کے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آ گئے، اور جو ان کے پاس سوال آیا ہوا تھا ایک ایک سوال اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کرتے، اعلیٰ حضرت جواب دیتے، یہ سوال پیش کرتے، اعلیٰ حضرت جواب دیتے۔ فرماتے ہیں جو جواب ان کے جواب کے مطابق ہوتا تھا ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھ جاتے تھے، اور اگر کوئی جواب ان کے جواب کے خلاف ہوتا تھا تو ان کے چہرے پر وہ ایسے آثار ظاہر ہوتے تھے کہ جس سے وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ مجھ سے جواب دینے میں غلطی ہو گئی ہے۔ پتہ کیا چلا، وہاں اتنے بڑے قاضی تھے، انہوں نے بھی مانا کہ اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے وہی جواب حق ہے، اگر ان کا جواب میرے جواب کے خلاف ہے تو ان کا جواب صحیح ہے، میرا جواب غلط ہے۔ یہ کس نے مانا؟ اعلیٰ حضرت کے جواب کو، اعلیٰ حضرت کے علم کو مکہ معظمہ کے اس زمانے کے سب سے بڑے قاضی نے مانا۔ وہ حجت نہیں کرتے تھے، دلیل نہیں مانگتے تھے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، میں نے تو یہ دلیل دی ہے، میں نے تو یہاں سے ثبوت نکالا ہے، میرا مستدل تو یہ ہے، میں نے تو یہاں سے دلیل پیش کی ہے، آپ کہاں سے دلیل دے رہے ہیں؟ آپ کی دلیل کہ نہیں، بلکہ جواب سنتے خاموش رہتے۔ تو یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم۔ حضرات گرامی وقار، تو اس وہی اعلیٰ حضرت کے کلام سے گفتگو کی بات چلی تھی کہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بات ادھر آ گئی تو یہ بھی کام کی بات تھی، اپنے بزرگوں کی تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نام لیتے ہیں، جن کے نام پر مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، وہ ذات کون سی ذات تھی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین ہمیں نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا طریقہ نہیں دیا، بلکہ لوگ جو مسلک غوث اعظم کا تھا، جو مسلک سرکار غریب نواز کا تھا، جو مسلک صحابہ کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، اس مسلک پر جب لوگ حملہ کر رہے تھے، لوگ اس مسلک سے دوسری طرف لوگوں کو موڑنا چاہتے تھے، اور جو صحابہ، اہل بیت، شہدائے کربلا، غوث اعظم، سرکار غریب نواز، صابر پاک، وارث پاک کے عقیدے سے لوگوں کو دوسری طرف لے جانا چاہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان تمام فتنوں کا جواب دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا جواب دے کر کے بتایا ہے، تم جو عقیدہ دینا چاہتے ہو وہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، اور تم جو طریقہ بتانا چاہتے ہو وہ طریقہ اہل بیت کا نہیں تھا۔ اٹھاؤ تاریخ، بتاؤ کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہو کو نبی کا علم غیب نہیں، بتاؤ تاریخ میں کسی اہل بیت میں سے کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ نبی مجبور اور بے بس ہے، اٹھاؤ تاریخ کہ کسی نے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا ہو، نبی کی عظمتوں پر حملہ ہو رہا تھا، جواب بریلی کا تاجدار دے رہا تھا، نبی کے علم غیب پر حملہ، جواب بریلی کا تاجدار دے رہا ہے، نبی کے اختیار پہ حملہ، جواب بریلی کا تاجدار دے رہا ہے، ہر طرف سے حملے تھے، جواب جب اعلیٰ حضرت نے دیا تو سنیوں نے پکار کے کہا، اے اعلیٰ حضرت، آپ نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہے تو ہم بھی پڑھیں گے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
تو وہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا مانے جنت، بولیے کیا ہے؟ جنا بنے گی محبان چار یار، محبان کا مطلب محبت کرنے والے، محبان چار یار، نبی کے چار یار، خلفائے راشدین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، مولائے کائنات، ان سے جو محبت کرے گا اس کی قبر کیا بنے گی؟ جنا بنے گی، محبان چار یار کی قبر۔ آج صلح کلی قسم کے لوگ یہ ہری پگڑی والے خاص طور سے ڈراتے ہیں، بچھو قبر میں ہوگا، سانپ ڈسے گا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ ہوگا، ایسا عذاب ہوگا، ویسا عذاب ہوگا، مگر تمہارے جیسے لوگوں کی قبر میں ہو۔ نبی کا سچا عاشق اگر ہے، اہل بیت کا چاہنے والا اگر ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، اگر سچا عاشق رسول ہے تو وہ ڈراتا نہیں ہے، وہ تو یہ پیغام دیتا ہے ڈرتے کیوں ہو، نبی کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ رکھو، نبی کے سچے عاشق بن جاؤ، جو نبی کے نام پر اعتراض کرے، جو عشق رسول پر حملہ کرے، جو نبی کے میلاد پر حملہ کرے، اس سے اپنا رشتہ ناتا تعلق ختم کر لو اور بتا دو جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے۔ جب تم سچے عاشق بنو گے تو تمہاری قبر بچھو کا گھر نہ ہوگی، تمہاری قبر میں سانپ نہ ہوگا، تمہاری قبر میں عذاب نہ ہوگا، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اب آگے فرماتے ہیں ایک شعر تھوڑا مشکل پڑے گا مگر میں اس کو سمجھاؤں گا بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے اور جھومیے۔ فرماتے ہیں گلہ نہیں ہے، گلہ مانے شکوہ، شکایت، گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کس سے؟ مرید رشید شیطان سے۔ شیطان کے جو بہت چہیتے مرید ہیں، مرید رشید، یہ کتاب ہے نا براہین قاطعہ، اس میں نام تو لکھا ہوا ہے لکھنے والے کا خلیل احمد امبیٹوی، اوپر لکھا ہے کہ جس کے حکم سے لکھی گئی اس کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ رشید گنگوہی جو تھا استاد تھا، اور خلیل امبیٹوی جو تھا اس کا شاگرد تھا، چیلا تھا۔ تو حقیقت میں یہ کتاب رشید احمد گنگوہی کی ہے، مگر اس نے چھپوائی ہے خلیل احمد امبیٹوی کے نام سے۔ تو اب اس کتاب میں کیا ہے وہ اعلیٰ بتا رہے ہیں، گلہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ نہیں، گلہ نہیں ہے کس سے؟ مرید رشید شیطان سے، کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے۔ شیطان کے لیے اس کتاب میں لکھا، یہ صفحہ نمبر 122 پر ہے کہ الحاصل غور کرنا چاہیے، شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کے لیے ثابت کرنا خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ اس نے لکھا کہ شیطان کو جو دیکھتے ہو کہ شیطان ہی ہے کہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، شیطان کو معلوم ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے، لاؤ اس کو اس کے دل میں وسوسے ڈالو، یہ سو رہا ہے فجر کے وقت، لاؤ اس کو اور گہری نیند سلا دو پیر دبا کر کے۔ اس طرح سے کون کرتا ہے؟ ہم نکلے کسی سے نہیں کہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مگر شیطان کو خبر ہو جاتی ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے، بہکانے لگتا ہے، وسوسے ڈالنے لگتا ہے، کبھی اس کو بہکاتا ہے، کبھی اس کو بہکاتا ہے، کبھی یہاں ہوتا ہے، کبھی وہاں ہوتا۔ تو شیطان کو علم ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے نا؟ تو کہتا ہے کہ شیطان کا حال دیکھ کر کے علم محیط زمین کا، پوری روح زمین کا علم
فخر عالم کے لیے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ۔ یعنی شیطان کا حال دیکھ کر کے نبی کے لیے کہو، اگر ہم یہ کہیں کہ جب شیطان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، شیطان کو اللہ نے جب یہ طاقت دی ہے اور اتنا علم دیا ہے تو وہ تو مردود ہے، اور میرے نبی تو خدا کے محبوب ہیں۔ جب مردود کو اتنا علم دیا ہے تو پھر محبوب کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر ایسا کہے تو کہتا ہے کہ شیطان کا حال دیکھ کر کے نبی کے لیے اگر کہتے ہو تو یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ؟ اور اسی میں آگے لکھا کہ شیطان و ملک الموت کے لیے وسعت علم یعنی زیادہ علم، خوب علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شیطان کے لیے کہاں ثابت ہے؟ اس میں لکھا اسماعیل رشید احمد گنگوہی نے۔ اور نبی کے لیے کون سی دلیل ہے؟ معاذ اللہ، معاذ۔ بتائیے کہ شیطان کے علم کو بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ یہ مان لیا کہ شیطان کے پاس زیادہ علم ہے، اس کی دلیل موجود، اور نبی کے پاس زیادہ علم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، تو شیطان کے علم کو نبی کے علم سے بڑھایا کہ نہیں؟ نبی کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ یہ کفر ہوا کہ نہیں؟ اور اسی میں لکھا کہ شیطان کے لیے مان لیا اور نبی کے لیے ماننے کی بات آئی تو کہتا یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ ارے بے وقوف، جو شرک ہوگا اگر کسی ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہے مخلوق میں، تو جس کسی کے لیے وہ چیز ثابت کی جائے گی وہ چیز شرک ہوگی۔ اگر شاید نبی کے لیے ماننا شرک ہے تو شیطان کے لیے ایمان کہاں سے ہو گیا؟ نبی کے لیے مانو تو شرک، شیطان کے لیے مانو تو ایمان۔ نبی کے لیے کوئی دلیل نہیں، شیطان کے لیے تمہیں دلیل ملتی ہے۔ تو اب یہ ایسا لکھا تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ گلہ نہیں ہے، تم نے لکھا ہے نا تو ہمیں اس کا کوئی شکوہ بھی نہیں، گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، کہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے۔ اب فرماتے ہیں ہمیں شکوہ کیوں نہیں، گلہ کیوں نہیں؟ نبی کے علم سے بڑھا کر کے شیطان کے علم کو بڑھایا، شیطان کے لیے وسعت علمی مان لی تو ہمیں گلہ کیوں نہیں؟ تو فرماتے اس لیے آگے شعر فرمایا ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ کہیے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ اے وہابیوں دیوبندیوں، تم نے شیطان کو اپنا بڑا مانا، تم شیطان کے لیے ثابت کرو ہم تو اپنے آقا کو سب سے بڑا مانتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کو سب سے بڑا مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تم نے شیطان کو بڑا مانا، ہم نے احمد مختار کو بڑا مانا۔ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک مغ بچہ مغ کا ایاغ لے کے چلے، ہر ایک مغ بچہ مغ کا ایاغ، مغ کہتے ہیں شرابی کو، کس کو؟ مغ مانے شرابی، مغ بچہ یعنی شرابی کا بچہ، ایاغ کہتے ہیں جو شراب پینے کا جو پیالہ ہوتا ہے، جو جام کا پیالہ ہوتا ہے، شراب کا پیالہ، اس کو ایاغ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب باپ شرابی ہوگا تو بیٹے کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا، اگر باپ جوا کھیلتا ہوگا تو بیٹے کے ہاتھ میں جوا کے پتے ہوں گے۔ جیسا باپ کرے گا بیٹا اس کا طریقہ اختیار کرے گا، جیسا بڑا کرے گا چھوٹا اس کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو چھوٹا اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، چھوٹا جو ہے بڑے کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو تم نے شیطان کو بڑا مانا، اس کے لیے دلیل مان لی، ہم نے اپنے نبی کو مانا۔ تمہیں قرآن میں نبی کے لیے دلیل نظر نہ آئی، تمہیں قرآن نبی کے لیے حدیث میں دلیل نظر نہ آئی، مگر جب ہم عاشقوں نے قرآن کو پڑھ کر کے دیکھا تو کہیں دیکھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جب قرآن کو کھول کر کے دیکھا تو کہیں دیکھا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جب قرآن کو کھول کر کے دیکھا تو ہم نے پڑھا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول
रसूल, जब कुरान को देखा तो ये नजर आया वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा। जब हमने कुरान को खोल के देखा तो हमें नजर आया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। जब हमने कुरान को खोल के देखा तो हमें नजर आया मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। ये वो आयतें हैं जो नबी के इल्म गैब को साबित कर रही हैं। नबी का इल्म गैब जिन आयतों से तुम्हें दलील नजर ना आई, हम देखो कुरान में दलील बता रहे हैं। तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं, इसके लिए कोई दलील नहीं, मगर आओ और इश्क़ रसूल की नज़र से कुरान पढ़ो तो समझ में आएगा। अरे सुनो तो सही, तुम्हें इल्म गैब पर दलील नजर ना आई। खुदा फरमा रहा है, खुदा इरशाद फरमाता है आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। अल्लाह तबारक व तआला गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को इत्तिला नहीं देता, किसी को खबर नहीं देता। आगे फरमाया इल्ला मनिर्तज़ा मिन रसूल, सिवाय पसंदीदा रसूलों के। रसूल सब पसंदीदा, तो अल्लाह फरमा रहा है आम लोगों को अल्लाह गैब का इल्म नहीं देता, अपने रसूलों को देता है। और सबसे ज्यादा जो पसंदीदा रसूल है वो मदीने के ताजदार हैं, अहमद मुख्तार हैं, आमिना के लाल है, सैयदुल अबरार है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम है। तो जो सबसे ज्यादा जिन्हें इल्म मिला वो हमारे और आपके नबी हैं। और ये इल्म गैब पर एतराज़, इल्म गैब पर का इनकार, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो नबी के ज़माने में भी हुआ था, ये तो नबी के ज़माने में भी हुआ था, मगर उस वक्त वही के नाजिल होने का ज़माना था, कुरान की आयत उतर रही थी, तो वहाँ हुक्म भी बता दिया। सहाबा किराम जा रहे हैं, साथ में कुछ मुनाफिकीन भी हैं, चलते जा रहे हैं, बात आई नबी के इल्म गैब की, तो एक मुनाफिक कहते हैं ज़बान पर कलमा और दिल में कुफ्र बैठा है। ज़बान पर नबी का कलमा है, दिल में नबी की गुस्ताखी और नबी से बुग़्ज़ और इनाद है। वो मुनाफिक था, बात हो रही थी, तो उस मुनाफिक ने कहा कि नबी माअज़ल्लाह, उसने कहा कि मोहम्मद माअज़ल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर क्या जाने, नबी को क्या मालूम कि किसकी ऊँटनी कहाँ गायब हो गई। जब उसने ये कहा सहाबाए किराम को जलाल आया, सहाबाए किराम आपको जलाल जब आया और सहाबाए किराम ने जब उसको पकड़ा तो वो कहता है नहीं मैं सिर्फ इसलिए मैंने कह दिया, मेरी नीयत गलत नहीं थी, मेरी नीयत गुस्ताखी की नहीं थी, मेरी नीयत एतराज़ की नहीं थी, मैंने तो इसलिए कह दिया था कि चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बातें करते जाएंगे तो सफ़र जल्दी तय हो जाएगा, सफ़र में ख्याल बढ़ता रहेगा, इस तरह से बातें होती रहेगी, सफ़र होता रहेगा तो पता नहीं चलेगा, मैंने इसलिए कहा। जब उसने बहाना बनाया तो कुरान की आयत नाज़िल हो गई। खुदा फरमाता है कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके रसूल से ठट्ठा करते हो? ला तातदिरू, बहाने न बनाओ, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, ईमान के बाद काफिर हो चुके हो। कुरान ने फतवा दे दिया, खुदा ने फैसला सुना दिया। फैसला कुरान का ये है, इल्म गैब पर एतराज़ किया था, नबी की शान में गुस्ताखी की थी, नबी के इल्म गैब से इनकार करके गुस्ताखी करने की कोशिश की और गुस्ताखी की तो कुरान ने साफ कह दिया ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, अब तुम काफिर हो चुके हो ईमान के बाद। वहाँ कुरान नाज़िल होने का ज़माना था, आयत नाज़िल हो गई तो वही फैसला हो गया कि पता चल गया इल्म गैब पर एतराज़ करने वाला ईमान वाला नहीं हो सकता।
وہ کوئی کافر ہی ہوگا جو علم غیب پر اعتراض کرے گا. اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ آیت نازل ہو گئی، قرآن نے بتا دیا. حضرات گرامی، وہ اس زمانے کے منافقین تھے، مگر وہاں کے کافروں کا حال بھی کچھ عجیب تھا. سب سے بڑا مشہور کافر کون ہے؟ بولیے، جانتے ہیں؟ نبی کے زمانے میں سب سے بڑا کافر کون تھا؟ ابو جہل ہے نا. ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل کا معنی ہوا جہالت کا باپ، جہالت کا. اور اس کا نام، اس کو لوگ پہلے کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم، حکمتوں کا باپ. لوگ کیا کہتے تھے؟ حکمتوں کا باپ. نبی نے فرمایا وہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے. تو اب لوگ سب بھول گئے ابو الحکم، اب سب ابو جہل کہنے لگے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی وقار، تو وہ جب سنا ہمارے نبی نے اعلان کیا نبوت کا، کنکر اٹھا کر کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. یہ تو آپ نے واقعہ سنا ہے نا، بہت مشہور واقعہ ہے، ہر ایک نے سنا ہوگا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، پورا واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ اس نے کیا کہا؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. پتا کیا چلا کہ اس زمانے کے سب سے بڑے کافر کا بھی یہ عقیدہ تھا، جو نبی ہوگا وہ غیب جانتا ہوگا. ارے وہابیوں، شرم کرو، تمہارا کتنا گندا عقیدہ ہے. اس زمانے کے سب سے بڑے کافر سے بھی گئے گزرے ہو. وہاں وہ کہہ رہا ہے اگر نبی ہے تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے مگر جان رہا ہے جو نبی ہوگا غیب جانتا ہوگا. وہ نبی کا گستاخ ہے، نبی کا دشمن ہے، کافر ہے، بدتر کافر ہے، مگر پھر بھی جانتا جو نبی ہوگا غیب جانتا ہوگا. تو نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں. تو قرآن پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں. تو کلمہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کم سے کم یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے. کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ لایا ہوا قرآن کس کا پڑھتا ہے. کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ لائی ہوئی نماز کس کی پڑھ رہا ہے. وہ نبی، جس نبی کی عظمتوں کا یہ عالم کہ جبریل بھی آئے، جبریل امین. اب بات آ گئی اس کی، تو ایک بات اور سنیے. ایک خبیث ہے بہت بڑا پاکستان میں، جس کا نام طارق ذلیل ہے. کیا نام ہے؟ طارق ذلیل. اس نے جو ہے ایک تقریر کی ہے اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. کس طرح سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرتے ہیں. اس نے تقریر میں کہا ہے کہ جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اللہ کا کلام جب نازل ہونا شروع ہوا، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو وہ کہتا ہے کہ جب جبریل امین بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے تو جبریل امین نے کہا اقرأ. کیا معنی ہوا اقرأ کا؟ پڑھیے. کیا معنی ہوا؟ پڑھیے. نبی نے فرمایا ما انا بقارئ. تو اب نبی نے کیا جواب دیا؟ ما انا، بولیے، ما انا بقارئ. اس کا ترجمہ اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ عقیدہ کیسے خراب کر، لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ تو حدیث سے دلیل دے رہا. عقیدہ کیسے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا. معاذ اللہ. کیا مطلب ہوا مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا. مجھے پڑھنا نہیں آتا کا مطلب یہ ہوا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. کہ نبی پڑھنا نہیں جانتے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ترجمہ کیا. لوگ کہیں گے حوالہ دے رہا بخاری شریف کا، لوگ کہیں گے حدیث شریف پڑھ رہا ہے. ارے بے وقوف، وہ ترجمہ کر کے تمہارا عقیدہ خراب کر رہا ہے.
کہیں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا. ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں انکار کے لیے. انا کا معنی ہوتا ہے میں. قاری کا معنی پڑھنے والا. ما انا بقارن کا معنی ہوا میں نہیں پڑھنے والا, میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھنے والا. تو اس میں اور مجھے پڑھنا نہیں آتا, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولیے فرق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کوئی کھڑے ہو مجمع سے کہے کہ آپ یہ پڑھ دیجئے تو میں کہوں میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا, تو کیا مطلب ہوگا کہ میں تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا؟ تم کون ہو مجھے حکم دینے والے کہ میں پڑھوں؟ ہاں میرے استاد کہیں گے تو میں پڑھوں گا, ہاں میرے پیر کہیں گے تو میں پڑھوں گا. کوئی بڑا کہے گا تم مجھے حکم دینے والے کون ہو؟ کوئی مجھ سے چھوٹا مجھ سے کہے پڑھو, میں کہوں میں نہیں پڑھتا, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ نہیں. ہاں اور جب میں یہ کہوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, کہ ابھی جس انداز میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے پڑھا, جس انداز میں مولانا مصطفیٰ رضا صاحب نے پڑھا, اچھی آواز میں نعت گنگنائی, تو واقعی میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا. میں آواز اور میرے پاس ترنم نہیں کہ میں پڑھوں, تو میں کہوں کہ مجھے پڑھنا اس طرح پڑھنا نہیں آتا, تو یہ بات صحیح ہوگی میں پڑھنا نہیں جانتا. تو نبی کے لیے یہ کہا, اور اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, اس کا ترجمہ ہے کہ میں نہیں پڑھتا. جبریل امین نے کہا اقرا, نبی نے فرمایا ما انا بقارن, پھر کہا اقرا, نبی نے فرمایا ما انا بقارن, پھر کہا اقرا, نبی نے فرمایا ما انا بقارن. اور جب جبریل امین نے چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, تو نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی جبریل نبی نے بتا دیا اے جبرائیل میں پڑھوں گا مگر تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا. جب تک جبریل امین کہتے رہے اقرا اقرا اقرا, نبی نے کہنا فرمایا ما انا بقارن, میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھنے والا. اور جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے, نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. بتا دیا اے دنیا والوں میرا استاد جبریل امین نہیں ہے, میں جبرائیل کے کہنے سے نہیں اپنے رب کے نام سے پڑھا کرتا ہوں. تو بتائیے جو لوگ اس طرح سے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں, ان کی تقریر اگر سنے گا عام آدمی تو گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عقیدہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ان وہابیوں دیوبندیوں کی تقریر سننا حرام, ان کی کتاب پڑھنا حرام. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے تو یہاں تک فرمایا ان وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب وہ تقویت الایمان بہشتی زیور وغیرہ پڑھنا زنا اور شراب سے بھی بدتر ہے, زنا سے اور شراب سے بھی بدتر ہے. زنا سے ایمان نہیں جائے گا, شراب پینے سے ایمان, مگر وہابیوں کی کتاب پڑھو گے تو ایمان چلا جائے گا. جب نہیں جانکاری ہے پڑھو گے تو ایمان جائے گا. حضرات گرامی وقار, اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنا عقیدہ بچاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کا دامن اگر ہاتھ میں ہوگا تو وہابیت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی, دیوبندیت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی, قادیانیت کا حملہ تم پر نہ چلے گا, نیچریت تمہارے قریب نہ آئے گی, رافضیت تم سے دور بھاگتی نظر آئے گی, اور صلح کلیت سے بھی بچ جاؤ گے, صلح کلیت سے بھی بچ جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ سچے طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت کو اپناؤ, اعلیٰ حضرت کے مشن پر رہو. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم. تو میرے نبی کا علم غیب تو وہ ہے کہ قرآن میں خدا فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. نبی غیب بتانے میں بولیے بخیل
بخیل کس کو کہا جاتا ہے؟ کنجوس کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو؟ کیسے آدمی کو؟ کوئی ایسا آدمی ہے کہ بہت زیادہ غریب ہے، فقیر ہے، ایک ٹائم کھاتا ہے، دوسرے ٹائم کا اس کے پاس کھانے کا سامان نہیں، ایک ٹائم کے لیے روٹی ہے، دوسرے ٹائم کے لیے انتظام ہی نہیں، آج کمایا آج کھایا، پھر کل کمائے گا تو کھائے گا۔ اب ایسے آدمی کے پاس کوئی جائے کہے 10,000 کی مجھے ضرورت ہے، ذرا 10,000 دے دو، بہت سخت ضرورت ہے، اگر نہیں دو گے میری جان خطرے میں پڑ جائے گی، اب وہ نہ دے تو اسے بخیل کہا جائے گا؟ اسے کنجوس کہا جائے گا؟ بالکل کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں، دے گا کہاں سے؟ ہاں، جو کروڑ پتی ہے، جو ارب پتی ہے، جو بہت بڑا بنگلہ بنائے ہوئے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اب اس کے پاس کوئی جا کر کے کہے کہ 10,000 کی ہمیں ضرورت اور حاجت ہے، پھر بھی وہ نہ دے، تو انسان قرض کے طور پر مانگ رہا ہے، پھر بھی نہیں دے رہا ہے، تو اب لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا بنگلہ ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، 10,000 بھی وہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو اب لوگ کہیں گے بہت بڑا بخیل ہے، بہت بڑا بخیل ہے۔ پتہ کیا چلا؟ بخیل کس کو کہا جاتا؟ ہو اور نہ دے، ہو اور نہ، جس کے پاس ہوگا ہی نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ اور جس کے پاس ہو اور نہ دے تو وہ بخیل، اور ہو اور لٹائے، ہو اور دے، ہو اور بانٹے، جو بھی ضرورت مند آئے اسے دے، جو بھی حاجت مند آئے اسے دے، جو پریشان حال آئے اس کی حاجت پوری کرے، تو اب لوگ کہیں گے یہ بخیل نہیں ہے۔ بولے کیا کہیں گے؟ تو پتہ کیا چلا؟ بخیل نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ہو اور وہ دے، ہو اور عطا کرے، ہو اور لٹائے، تو اسے کہا جائے گا کہ بخیل نہیں ہے۔ اب آؤ، قرآن میں خدا فرما رہا ہے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وما هو علی الغیب بضنین، تو قرآن نے یہ کہہ کر کے بتا دیا کہ نبی کے پاس غیب کا خزانہ ہے، اور غیب کا خزانہ لٹا بھی رہے ہیں، غیب ہے بھی، لوگوں کو دے بھی رہے ہیں۔ ارے یہی وجہ ہے، اتنا دیا کہ اتنا دیا نبی نے غیب کہ نبی کے غلاموں کو معلوم ہو گیا غیب کا علم، صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، فاروق اعظم کو معلوم ہو گیا، عثمان ذو النورین کو معلوم ہو گیا، مولا علی کو معلوم ہو گیا۔ اگر تفصیل سے میں سنانے لگوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک دو واقعہ نبی پر اعتراض کرنے والوں، اے عقل کے اندھو ذرا سوچو، جب حضرت صدیق اکبر کا آخری وقت آیا، اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی شہزادی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا ایسا ہے کہ جو کچھ میرا مال ہے ان سب میں سے تم ایسا کرنا کہ تمہارے جو 2 بھائی ہیں ان کو اور تمہاری جو 2 بہنیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے اسلامی قانون کے مطابق وراثت تقسیم کر دینا۔ اس وراثت تقسیم تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ والد گرامی ابا حضور یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا جو 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی تو ہیں اور بہن تو میری ایک ہی حضرت اسماء ہے، یہ دوسری بہن کہاں میری؟ 2 بھائی ہیں 1 بہن ہے، آپ فرما رہے ہیں 2 بھائی اور 2 بہن کو دینا۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میری بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے، اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بچہ نہیں ہے، وہ بچی ہے، لڑکی پیدا ہوگی، وہ تمہاری بہن ہوگی، وہ تمہاری بہن ہوگی۔ تو بتاؤ صدیق اکبر کو بھی غیب کا علم ہے، یہ کہاں سے ملا؟ نبی کی بارگاہ سے ملا۔ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ آؤ دیکھو فاروق اعظم ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ نے حضرت ساریہ کی سربراہی میں ایک لشکر کو آپ نے بھیج دیا ہے جنگ کرنے کے لیے، اور وہ لشکر نہاون کی سرزمین پر جنگ کر رہا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، حضرت عمر فاروق اعظم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے خطبہ
کے درمیان اچانک ارشاد فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ۔ اب سارے کے سارے صحابہ حیران ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، خطبہ کے بیچ میں یہ جملہ کہاں سے آ گیا، خطبہ کے درمیان میں یہ بات کہاں سے آ گئی۔ اب لوگوں کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ جب وہ لشکر واپس لوٹا، واپس لوٹنے کے بعد لشکر نے سارے حالات بتائے، اور بتانے والوں نے کہا کہ جمعہ کا دن تھا، جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف ہمارا لشکر تھا، دوسری طرف کافروں کا لشکر تھا، اور وہیں پر پہاڑ موجود تھا۔ پہاڑ کے پیچھے سے کافروں کا لشکر آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا، قریب تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی، ہم ہار جائیں گے۔ اتنے نے آواز سنائی دی یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ جیسے ہی یہ آواز آئی ہم پہاڑ کی طرف گئے، دیکھا کہ کافروں کا لشکر ادھر موجود ہے، اور ہم نے وہاں جا کر کے کافروں کے لشکر پر حملہ کیا۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ کہاں نہاوند کی سرزمین، کہاں مدینہ طیبہ۔ ادھر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کافر کدھر سے آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اسلامی لشکر کو کدھر بلانا ہے، کدھر پہ۔ تو وہی آواز دے کر کے بتا دیا اے نبی کے علم غیب پر حملہ کرنے والوں، جب نبی کے خلیفہ اور نبی کے جانشین امیر المومنین فاروق اعظم کا یہ عالم ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھے نہاوند کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی تو خدا نے فرمایا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، نبی خود بھی غیب جان رہے ہیں، صدیق اکبر کو بھی دے رہے ہیں، فاروق اعظم کو بھی دے رہے ہیں، مولا کائنات کو بھی دے رہے ہیں، عثمان ذو النورین کو بھی دے رہے ہیں، حسنین کریمین کو بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غوث اعظم کو بھی دے رہے ہیں، غریب نواز کو بھی دے رہے ہیں، صابر پاک کو بھی دے رہے ہیں، اولیاء کاملین کو دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں، مظہر اعلیٰ حضرت کو دے رہے ہیں، مفتی اعظم ہند کو دے رہے ہیں، مشاہد ملت کو دے۔ یہ سب نبی کے علم غیب کے خزانے سے پا رہے ہیں۔ نبی غیب بتانے میں بخیل، بولیے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو تو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ کہتے علم غیب نہیں، علم غیب نہیں، اور پوچھتے دلیل کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں تم ہی دلیل ہو، میرے نبی کے علم غیب کی دلیل تم ہو۔ میرے پاس ایک شخص آیا ایسے ہی، اور اس نے کہا کہ صرف آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے، صرف سنیوں کا بریلویوں کا عقیدہ ہے، باقی کسی فرقے کا یہ عقیدہ نہیں، نہ وہابی کا، نہ دیوبندی کا، نہ رافضی کا، نہ قادیانی کا، نہ چکڑالوی کا، صرف سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہم نے کہا یہی تو ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ نبی نے فرمایا تھا 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی سب تو جنہیں سب کو ایک ساتھ جانا تھا انہوں نے اپنا عقیدہ ایک جیسا کر لیا، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں جانا تھا، ہمیں تو جنت میں جانا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ وہی رہا جو صحابہ کا تھا۔ تو کہا صحابہ کا عقیدہ کیسے تھا؟ میں نے کہا ہاں تھا یہی عقیدہ، اور اس کی دلیل تم ہو، نبی کے علم غیب کی دلیل تم ہو۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ایسے کہ نبی نے فرمایا تھا، صحابہ کی جماعت موجود تھی، نبی ارشاد فرما رہے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ نبی نے فرمایا تھا ان قریب آنے والے زمانے میں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ میری امت اس وقت فرقوں میں نہیں بٹی تھی، آنے والے زمانے میں 73 فرقوں میں۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا
کہ یا رسول اللہ آنے والے زمانے میں ہوگا، یہ تو غیب کی بات ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ بولیے اعتراض کیا؟ نہیں. کیوں؟ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. ان کا عقیدہ تھا جو ہو چکا نبی وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہوگا نبی وہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق الى قیام الساعہ او کما قال. فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے بیچ میں کھڑے تھے، ایک مقام پر کھڑے ہو کر کے نبی نے مخلوق کی ابتدا سے، کائنات کے بننے کی ابتدا سے، مخلوق کی ابتدائے آفرینت سے لے کر کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا، یہاں تک کہ فرماتے حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جہنمی جنت میں، جہنمی جہنم چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے. یہ سب میرے نبی نے بتا دیا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ میرے نبی نے ابتدائے خلق سے، دنیا کی پیدائش کی شروعات سے لے کر کے کون جنتی ہوگا اور جنت میں جائے گا، کس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور کون جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا، یہ سب نبی نے بتا دیا. تو صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ آنے والے زمانے میں ہوگا، آپ کو کیسے معلوم؟ اعتراض، بلکہ اور پوچھا یا رسول اللہ ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی؟ قالو ما ہی یا رسول اللہ، ان صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ایک کی پہچان کیا ہوگی جو جنتی ہوگا؟ اے یا رسول اللہ اتنا تو آپ نے بتا دیا، اتنا اور بتا دیجئے اس ایک کی پہچان کیا ہوگی؟ ایک ہی کی پہچان پوچھی، سب کی نہ پوچھی، جنتیوں کی پوچھی، اس لیے کہ جنت والے تھے، جنت والوں کی فکر تھی، جنت والے جنت والوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جہنمیوں سے مطلب نہیں ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو صحابہ نے پوچھا اس ایک فرقے کی، اور ایک کی جب پہچان معلوم ہو گئی تو سب کی پہچان ہو جائے. جب ایک کی پہچان ہو گئی یہ جنتی، اب باقی سمجھ میں آ گیا، باقی سب جتنے الٹے سیدھے سب جہنمی، بس ایک جنتی. پوچھا یا رسول اللہ اس ایک کی پہچان؟ تو نبی فرماتے ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، اس ایک کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا. کہیے سبحان اللہ. میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے، جو نبی اور صحابہ کا عقیدہ ہے وہی اس جنتی فرقے کا عقیدہ ہوگا. اب یہی اسی حدیث سے پتہ چل رہا ہے، نبی نے جب آنے والے دور کی خبر دی کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے، آنے والے زمانے میں 73 فرقے ہوں گے، تو کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے خاموش رہ کر کے اور جنتی فرقے کی پہچان پوچھ کر کے یہ بتا دیا کہ سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے. تو صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اور ہمارا بھی. مسئلہ حل ہو گیا. جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. تو جو سنی ہے، بریلوی ہے، وہی بولیے وہی جنتی ہے الحمدللہ. اور سنیے ایک بات کہ میں نے کہا نا کہ جب یہ اعتراض پوچھے دلیل تو کہیے تم یہ دلیل ہو. تم پیدا ہو رہے ہو 14ویں صدی میں اور نبی 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے. انہوں نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، میرے نبی نے تمہارے آنے کی خبر دی تھی، تم آ گئے ہو. یہی تو میرے نبی کے علم غیب کی دلیل ہے. تم آ گئے اور تم نے اعتراض کر کے بتا دیا کہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ
سچ تھا جو نبی نے خبر دی تھی، وہ خبر سچی تھی، میرے نبی کو غیب کا علم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زلفے راشدین، مشرق اعلی حضرت۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ۔ سب سے بڑا غیب اللہ ہے۔ غیب مانے چھپی ہوئی چیز، اللہ غیب الغیوب ہے، غیبوں کا غیب، سب سے بڑھ کر کے غیب غیب الغیوب۔ جب وہ بھی نہ چھپا اور دیدار کرایا، اور دیدار ایسا کہ نبی کو اپنا ایسا محبوب بنایا کہ نبی فرمائے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ تو وہ نبی جس نبی نے خدا کو دیکھا جو سب سے بڑا غیب ہے اسے دیکھا، تو اور کوئی غیب کیا؟ جب خدا کو دیکھ لیا، جب خدا نہ چھپا، جس خدا کو کوئی نہ دیکھ سکا دنیا میں، سارے نبی آئے کسی نے نہ دیکھا، اگر دیکھا تو مدینے کے تاجدار نے دیکھا، تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو، نہا مطلب چھپ جائے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ حق ہے، ہمارا عقیدہ سچا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے اسی کا دین سچا ہے، اسی کا طریقہ سچا ہے، اسی کا مذہب سچا ہے، اسی کا دین سچا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہابیوں اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، آؤ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سنیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء ذوی الاحترام